مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ آپ سب نے جو پہلے 2 ویڈیوز ہم نے بنائی اور فیس بک اور یوٹیوب پر اپلوڈ کی آپ نے دیکھی، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے ان ویڈیوز کے وسیلہ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت ساری برکت پائی ہوگی۔ جتنے لوگوں نے لائک کیا اور کامنٹ کیا، میں ان کے لیے شکر گزار ہوں، اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ اپنے کلام کے لیے تیار کرتا ہے، اور جیسا کہ وہ کھیتی میں مزدوروں کو بھیجتا ہے اسی طرح اپنے لوگوں کو وہ تیار کر کے جو ہے وہ کھیتی میں بھیجتا ہے تاکہ وہ فصل کی کٹائی کریں۔ اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو سنتے ہیں اور کامنٹس کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم پرانے عہد نامہ کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے، یہ اس کی آخری ویڈیو ہے جس میں ہم کلوز کریں گے اس جائزہ کو، اس اوور ویو کو ہم کلوز کریں گے، اور اس کے بعد ہم بائبل سیریز کا جو ہے آغاز کریں گے، سلسلہ وار بک بائی بک ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تو آج میں بات کروں گا پہلی 5 کتابوں کے بارے میں۔ یہ بھی جو ہے وہ تفصیلی جائزہ کے اندر آتی ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا اوور لک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پہلی 5 کتابیں جن کا نام پینٹیٹیوکس ہے، موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، اگر آپ انہیں بخوبی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس شیپ کو اپنے ذہن میں رکھیے، ڈائبلو شیپ۔ دیکھیے کہ اس کا اوپر والا حصہ جو ہے اس کا دائرہ کافی وسیع ہے، اور جیسے جیسے یہ نیچے آتا ہے اس کا دائرہ کافی تنگ ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب یہ بہت نیچے آتا ہے تو اس کا دائرہ پھر سے وسیع ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر پینٹیٹیوکس میں، جسے توراہ کہا جاتا ہے، تورات کہا جاتا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے قانون، اس کے اندر 5 کتابیں ہیں جن پر یہودی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اور جس پر بہت زیادہ وہ زور دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پہلی کتاب ہے پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا۔ پیدائش میں ہمیں ملتا ہے کہ کیسے خدا نے دنیا کو تخلیق کیا، اور اس کتاب کا تعلق پوری کائنات سے ہے۔ میں آپ کو سکرین پر ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں جس میں ڈائبلو شیپ میں آپ کو پینٹیٹیوک کی ساری کتابوں کی بخوبی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیے سکرین پر، پہلی کتاب ہے پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، اور دیکھیے کہ یہاں پر اس شیپ کے اندر 3 چیزیں ہیں: کون، مقام اور دورانیہ۔ اگر آپ پہلی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اب دیکھیں کہ یہ کس کے متعلق ہے۔ کون مطلب یہ پوری کائنات کے متعلق ہے، اور اس میں کون کون سے مقام تھے، یہ کسدستان سے لے کر ملک کنعان تک یہ کتاب ان مقامات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور دورانیہ اس کا ہے کہ اس میں کافی صدیاں، تاریخ کی کافی صدیاں جو ہیں وہ اس پر مشتمل ہے۔ دوسری کتاب ہے خروج، مطلب بنی اسرائیل کا مصر سے نکل جانا، جب وہ بنی اسرائیل سے نکلے کیسے موسیٰ نے انہیں ڈیلیور کیا۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ کس چیز سے تعلق رکھتی ہے، کون سی چیز ہے جس کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی؟ یہ قوم کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی۔ آپ دیکھیں کہ ڈائبلو شیپ جو ہے اوپر سے دائرہ کار کافی وسیع ہے، پہلے کائنات پھر ایک قوم۔ خروج کی کتاب جو ہے وہ مصر کے علاقہ کے متعلق ہے۔ یہ تمام واقعات جو اس کتاب میں درج ہیں یہ صرف مصر میں ہوئے، اور یہ صرف دورانیہ کور کرتی ہے کچھ سالوں کا۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب آتی ہے احبار کی کتاب۔ اب آپ دیکھیں ڈائبلو کی شیپ اور زیادہ تنگ ہوتی ہے، اور احبار کی کتاب صرف ایک قبیلے پر آ جاتی ہے، کائنات، ایک قوم اور ایک قبیلہ۔ جیسے جیسے دائرہ کار تنگ ہوتا ہے ویسے ویسے خدا کا زاویہ بھی انسان کے نزدیک، خدا کا گھیرا تنگ ہوتا جاتا ہے۔ پہلے وہ کائنات کے متعلق جو ساری باتیں تھیں ہم نے دیکھی پیدائش کی کتاب میں، پھر خروج کی کتاب میں ایک قوم کے بارے میں تمام باتیں ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو خدا کا زاویہ ایک قبیلے پر آ جاتا ہے، اور اس میں جو مقامات ہیں وہ سینا کا جو بیابان تھا اس میں یہ تمام واقعات ہوئے، اور یہ صرف 1 مہینے کا عرصہ ہے۔ احبار کی کتاب صرف لاویوں کے قبیلے کے بارے میں ہے، اور یہ صرف 1 مہینہ کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہ جو شیپ ہے یہ پھر سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کا دائرہ کار وسیع ہونا شروع ہوتا ہے۔ گنتی کی کتاب، پھر سے گنتی کی کتاب قوم کے متعلق ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ کچھ مقامات کو اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی نیگو اور ادوم تک، نیگو سے لے کر ادوم تک ان تمام مقامات پر یہ کتاب اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ پھرتی رہی، اور یہ تمام واقعات ان مقامات پر ہوئے، اور یہ صرف 40 سال کا عرصہ اپنے اندر کور کرتی ہے۔ اس کے بعد آخری کتاب ہے استثنا، جس میں قانون دہرایا گیا، جس میں دوسرا قانون دیا گیا۔
میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوسرا قانون دیا گیا، بلکہ میں کہوں گا کہ قانون کو دہرایا گیا، کیونکہ یہ وہی قانون تھا جو کوہ سینا پر خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دیا تھا جب وہ مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دائرہ کار دوبارہ وسیع ہوتا ہے، اور یہ پھر ایک پوری کائنات سے کنسرن رکھتی ہے یہ کتاب۔ اور اس کتاب کا جو مقام ہے، اس میں جو جگہ ہیں وہ ہیں مواب، اور مواب کے بعد وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے۔ اور پھر سے آپ دیکھیں کہ یہ صدیوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اگر آپ اس ڈائبل و شیپ کو بخوبی سمجھ جائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پینٹاٹیوکس دراصل ہے کیا۔ آپ اسے جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہوگی، آپ کو اس کی مکمل سمجھ آنا شروع ہوگی۔ میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ یہ چارٹ جو ہے وہ میرے ذہن میں تھا اور میں نے آپ تک پہنچایا کہ کیسے ہم نے پہلی 5 کتابوں کا اوور ویو لینا ہے۔ یہ پہلی 5 کتابیں بائبل کی بیس ہے، بائبل کی بنیاد ہے۔ اگر آپ انہیں نہیں سمجھ سکتے تو آپ پوری بائبل کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ اسے نہیں سمجھ سکتے۔ پولس رسول کے بہت سارے خطوط ہیں جو ان کتابوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ احبار کی کتاب اور عبرانیوں کا خط آپس میں بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ہم آنے والے دنوں میں یہ باتیں سیکھیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی پرانے عہد نامہ کی کتابیں نئے عہد نامہ کی کتابوں سے لنک کرتی ہیں، اور کس طرح ہم انہیں پڑھ سکتے ہیں، اور کیسے ان کی ایکسپلینیشن ہمیں نئے عہد نامہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کا جو پیک پوائنٹ تھا وہ داؤد کی بادشاہت تھی، اس لیے آج تمام جو جیوز ہیں، تمام یہودی ہیں، جب بھی اچھے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ داؤد کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں۔ وہ جب اپنے لیے کوئی مسیحا تلاش کرتے ہیں تو وہ داؤد کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اور ہمیشہ جیوز ہسٹری کے اندر داؤد نبی کی بادشاہت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا دور تھا جب اس قوم پر ترقی تھی، خدا نے انہیں ہر طرح کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا، اور وہ پوری دنیا کو ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ تو یہ تھا پیدائش کی کتاب، پہلے 5 جو کتابیں ہیں پرانے عہد نامہ کی، ان کا اوور ویو، ان کا ڈائبل و شیپ، اور آپ اس چارٹ کو سیو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی پکچر لیں اور دیکھیں کہ آپ کس طرح اسے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اوور ویو کے بغیر اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو ہم بکھر جائیں گے، ہم کتاب کے اندر بالکل گم ہو جائیں گے، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ دراصل ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ بائبل مقدس کی بنیاد ہے، اور اسے پڑھے بغیر شاید آپ آگے کی کوئی کتاب نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ساری جو کہانی ہے بائبل کی، جو سارا کام ہے بائبل کا، وہ انہی کتابوں سے شروع ہوتا ہے کہ کیسے خدا اپنے لیے ایک شخص کو چنتا ہے، ابراہیم کو، اور اس سے کیسے ایک قوم بنتی ہے، اور پھر اس سے کیسے قبیلے بنتے ہیں، اور وہ قوم خدا انہیں کیسے ڈیلیور کرتا ہے، ان پہ ترقی آتی ہے، ان پہ زوال آتا ہے، ان پہ تمام قسم کے حالات گزرتے ہیں، اور ان حالات میں خدا کیسے کلام کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ یہ آخری ویڈیو تھی، اور اس کے بعد ہم پیدائش کی کتاب کو جو ہے وہ سلسلہ وار اس کے بائی چیپٹرز ہم اسے شروع کرنے والے ہیں، اور اس کی تمام سٹوریز کو ہم گہرائی سے دیکھیں گے اور گہرے طور پر انہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس دور میں کافی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے۔ جو کرونا وائرس نے کافی لوگوں کو مشکلات میں ڈال رکھا ہے، بہت سارے لوگ لاک ڈاؤن ہیں، میں بھی کمبوڈیا کے اندر، ہم لوگ بھی کافی ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ کمبوڈیا میں یہ کام اتنا زیادہ نہیں ہے، تو بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمام جو ہمارے عزیز مسیحی بہن بھائی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر سیف ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔